بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. محترم حاضرین، نواقض ایمان، ہم لوگ عقیدے کے بحث میں ایمان کو توڑ دینے والی اور ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزوں کے بیان میں پہلے شرک، پھر کفر اور ان سے متعلقہ امور کو پڑھ رہے تھے. کفر کی بحث اختتام پذیر ہوئی. صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے آگے، جسے ہم آج دیکھیں گے، نفاق کا تذکرہ کیا ہے. الفصل الثالث کے تحت عنوان قائم کیا ہے النفاق. ایمان کی ضد میں یا ایمان کو توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز نفاق ہے. شیخ کہتے ہیں اولاً تعریف النفاق لغتاً. سب سے پہلی بات کہ لغوی اعتبار سے نفاق کا معنی کیا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا النفاق مصدر نافق ینافق منافقتا و نفاقا. یہ نفاق مصدر ہے، عربی فعل کے اعتبار سے نافقہ ماضی، ینافق مضارع، ماضی میں پاسٹ ٹین کا معنی ہوتا ہے، مضارع حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے. نافق ینافق، اور اس کا مصدر ہے منافقتا و نفاقا. تو نفاق نافقہ کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ فعل المنافق، منافقت اختیار کرنے والے شخص کا عمل، منافق کا فعل، یہ اس کا معنی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ومادۃ نفقہ تدل علی شیئین. یہ نفقہ نون فے قاف، یہ مادہ دو شے یا دو معنی پر دلالت کرتا ہے. پہلا معنی ہے یہ لغوی اعتبار سے علی انقطاع شیء و ذہابہ، کسی چیز کا منقطع ہو جانا اور اس کا ختم ہو جانا. اور نمبر دو والآخر علی اخفاء الشیء و اغماضہ، کسی چیز کو چھپانا اور اس کو پوشیدہ رکھنا، ظاہر سے اس کو باطن بنا دینا، چھپا دینا. یہ دوسرا معنی ہے نفاق کا، نفق کے مادے کا. وأطلق کثیر من العلماء ان النفاق لغتاً مخالفت الظاہر للباطن. اور بہت سارے علماء نے نفاق کے لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ لغوی اعتبار سے بھی اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا. دکھائی دینے میں جو چیز نظر آ رہی ہے اور حقیقت میں جو چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اسی سے عربی زبان میں ایک لفظ ہے نافقہ، ہاں الف ممدودہ کے ساتھ، عربی والے جانتے ہیں. یہ نافقہ یربو عربی میں جس کو کہتے ہیں، ہم اردو میں کہیں جنگلی چوہا. جنگلی چوہا جو اپنا بل بناتا ہے، اس بل میں کسی مقام پر مٹی کو کھوکھلا کر کے کورید کر کھوکھلا بنا دیتا ہے. اندر سے اس میں گڑھے کے جیسا ہوتا ہے، کھدا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے مسطح صاف سیدھی زمین نظر آتی ہے. تو ظاہر میں وہ زمین نظر آتی ہے لیکن اندر سے وہ کھوکھلی ہوتی ہے، اس میں بل ہوتا ہے. اب جب کوئی خطرہ اس جنگلی چوہے کو بل کے سوراخ کی طرف سے محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے سر سے اس کھوکھلی کی ہوئی زمین کو، جگہ کو دھکا دیتا ہے اور ایک نیا راستہ بنا کر اس سے بچ نکلتا ہے. ہاں، تو گویا آپ غور کیجئے کہ یہ ظاہر میں زمین نظر آ رہی ہے اور اندر کھوکھلا پن ہے. منافق جس کی ہم ابھی اصطلاحی تعریف پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کفر اور ایمان کے سلسلے میں ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا نمبر دو پر ثانیاً انہوں نے نفاق کی اصطلاحی تعریف، جب ہم اسلامی اعتبار سے منافق یا نفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. تو کہہ رہے ہیں کہ النفاق اسم اسلامی لم تعرف العرب بالمعنى المخصوص به، کہ یہ نفاق کا لفظ جو ہے اسلامی نام ہے، یعنی اسلام کا ایک اختیار کیا ہوا لفظ یا اصطلاح ہے جسے عرب اس مخصوص معنی میں پہلے نہیں جانتے تھے، اگرچہ کہ اس کی اصل عربی زبان میں معروف اور موجود تھی.
عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کا ایک معنی یہ لوگ جانتے تھے، لیکن منافق یا نفاق کے لفظ کو قرآن اور حدیث نے، شریعت اسلامیہ نے جس معنی میں استعمال کیا، عرب اس معنی سے پہلے واقف نہیں تھے. گویا یہ اصطلاح شرعی ہوئی جو عربی زبان کے لغوی معنی کی بنیاد کے ساتھ اپنا ایک اصطلاحی معنی رکھتی ہے. آگے شیخ نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَعَدَّدَتْ تَعْرِيفَاتُ الْعُلَمَاءِ لِلنِّفَاقِ. نفاق کی تعریف میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں. ہاں، علماء کے متعدد اقوال ہیں نفاق کی تعریف میں، لیکن جتنی بھی تعریف الفاظ کے فرق سے اہل علم نے بیان کی نفاق کا معنی، اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے، وہ سب اپنے معنی میں قریب ہیں. چنانچہ ان کا وَجَمِيعُهَا مُتَقَارِب، یہ سب کے سب قریب معنی دیتے ہیں. یعنی الفاظ کا فرق ہے، معنوی اعتبار سے سب ایک دوسرے سے قریب ہیں. وَالْقَضِيَّةُ فِي النِّفَاقِ تَدُورُ عَلَى مَعْنَى الْإِظْهَارِ وَالْإِبْطَانِ. اور نفاق کے معنی میں اصل قضیہ اور مسئلہ یہ گردش کرتا ہے اظہار اور ابطان کے بیچ. یعنی ایک چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ایک چیز کو چھپایا جا رہا ہے، باطن میں کچھ اور رکھا جا رہا ہے ظاہر کے برخلاف. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نفاق شرعی کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ نفاق کی اصل بنیاد، جس پر نفاق کی بنیاد اور عمارت قائم ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے اس لیے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ دو قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. انک لرسول اللہ، انا اللہ، یہ دونوں تاکید والے حروف ہیں. آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہی رسول بنایا ہے. ہاں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. آپ غور کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. مطلب ان کا یہ کہنا اللہ کے علم کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے، مفہوم کیا نکلا کہ ایک آدمی اگر زبان سے ایک بات کہہ رہا ہے اور دل میں وہ بات نہیں ہے، اس کو سچا خود نہیں مانتا، اس پر ایمان و یقین نہیں ہے، تو یہی نفاق ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو منافقین کہا. اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تبارک کے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 12-13 غالباً ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یہی لوگ ہیں منافقین. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ سیاق و سباق آیت کو دیکھتے جائیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو روگ کہا، دل کا روگ. بعض علماء نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جیسے ہمارے جسمانی اور ظاہری حالت 3 شکلوں کی ہوتی ہے. ایک انسان صحت مند ہوتا ہے اور ایک مردہ ہوتا ہے. ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے. ہاں، ایک زندہ ہے، زندگی پوری صحت کے ساتھ اگر ہے تو کامل زندگی ہے. اور مردہ وہ آدمی جس کے جسم سے روح نکل جائے. ان دونوں زندگی اور موت کے بیچ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ ہے بیماری، روگ. بیمار آدمی نہ پوری طریقے سے زندہ ہے نہ پوری طریقے سے مردہ ہے. ایسا ہی معاملہ منافقین کا ہے. لیکن منافقین کا معاملہ اگر حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو جو روحانی طور سے مردہ ہے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے زیادہ سخت قسم کے کفر اور سخت قسم کے عذاب کے مستحق ہیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قضیہ، نفاق کا قضیہ اور مسئلہ ظاہر اور باطن کے فرق پر مشتمل ہے، منحصر ہے. وعدم اتفاق المعلن مع المخفی، اور جو اعلان کیا جا رہا ہے، ظاہر کی بجائے یہاں اعلان معلن، جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان اور اظہار کیا جا رہا ہے، ہاں، وہ مخفی، جس چیز کو چھپایا جا رہا ہے دل میں، اس میں ان دونوں کے درمیان اتفاق اور موافقت کا نہ ہونا. آپ جس کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ اسلام والا نہیں ہے. ہاں، تو یہ اعلان کے برخلاف اس کا اخفاء ہے. اب کہہ رہے ہیں آگے وَتَرْتَبِطُ ارتباطًا وثیقًا بالکفر والایمان. یہ نفاق بڑا مضبوط رشتہ رکھتا ہے، ربط رکھتا ہے ایمان سے بھی اور کفر سے بھی.
ظاہر میں اس کا تعلق ایمان سے ہے، باطن میں اس کا تعلق کفر سے ہے، دونوں طرف یہ چل رہے ہیں۔ وَيُمْكِنُ إِرْجَاعُ حَاصِلِ عِبَارَاتِ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْرِيفِهِ إِلَىٰ أَنَّهُ إِظْهَارُ الْإِيمَانِ وَإِبْطَالُ الْكُفْرِ۔ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے نفاق کی تعریف میں جو کچھ باتیں کہی ہے ان کی تمام عبارتوں کا حاصل اگر ہم اختیار کریں تو اس حقیقت کی طرف یہ بات لوٹتی ہے، ایک جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا اظہار کرنا اور کفر کو چھپانا۔ ایمان کا اظہار کرنا، کفر کو چھپانا، یعنی ظاہر میں ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور باطن میں، دل میں، اندرون میں وہ اس کے برخلاف ہو۔ اب یہ کئی شکلوں سے ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم نے کفر اور شرک کی تعریف پڑھی، اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اللہ کے کلام کو یا اللہ کو کا انکار کرتا ہے، دل کے اندر اس کی توحید کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا آپ کی رسالت کا انکار کرتا ہے دل کے اندر، یا اللہ اور رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے دل میں اندر سے، سامنے تو بیان کر رہا ہے، سن رہا ہے لیکن دل میں اس کا رد کرتا ہے، اسے قابل مذاق سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی کسی تعلیم کے تعلق سے ظاہر تو کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کو پسند کرتا ہوں، لیکن دل میں آپ کی اللہ اور رسول کی تعلیمات کے تعلق سے ناپسندیدگی ہے، ناپسندیدگی ہے۔ کہہ رہے یہ بات قرآن حدیث کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، وراثت کے معاملے میں ان کو لگتا ہے کہ بہن کو یا بھائی کو دیا جا رہا ہے، میرے حصے میں کچھ اس کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے، تو دل میں ناگواری چھپاتا ہے اور اس کو جب پالتا ہے اپنے اندر، اگر آیا وسوسے کے طور پر اور جھٹک دیا کہ نہیں اللہ اور رسول نے جو بات کہی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، تو مومن ہے۔ لیکن اگر وہ پال رہا ہے اور یہ دماغ میں بٹھا لیا کہ نہیں اللہ اور رسول کا حکم ظالمانہ ہے، اچھا نہیں ہے، مجھے قبول نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سنتے ہیں کہ اتنے جرأت مند لوگ ہو چکے ہیں، کیسے کیا صاحب ایمان ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ان کو کوئی معاملہ یا قضیے کے فیصلے سنائے جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ ہے تو وہ صاف کہتے ہیں کہ شریعت وریت کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ ایسا کہنا کفر کی بات ہے، ایسا کہنا کفر کی بات ہے۔ عام حالات میں آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اب یہ جس نے کہہ دیا تو اس نے کفر کا اظہار کر دیا، لیکن اگر دل میں یہ بات پال رکھی، چھپا رکھی اور ظاہر میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں کہ قرآن حدیث مان لیں، تو اپنے اعتبار سے سوال بنا کر مفتی صاحب کو پاس بھیجتے ہیں کہ میرے حساب سے جواب ملے اور میں وہی مانوں گا جو میرے حساب سے فیصلہ ہوگا، ورنہ فتوے میں کھود کرید اور بہانے بازی کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسے اور بھی ہیلے بہانے اختیار کرے آدمی، تو ایسی مختلف شکلیں کفر کی ہو سکتی ہے جو نواقض ایمان کے اندر داخل ہیں، ان میں سے کسی چیز کو اپنے دل میں رکھنا اور ظاہر میں یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ ہے نفاق۔ شیخ نے کہا کہ یہ تمام علماء کی مختلف تعریفات کا خلاصہ ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ انہوں نے نفاق کی بحث کی۔ حالانکہ قرآن مجید میں نفاق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے مقابلے میں قدر تفصیل سے کیا ہے۔ علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے باقاعدہ الگ سے کتابچے وغیرہ لکھے ہیں اور بیان کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، اہل کفر کی جو صفات بیان کی ہے اس سے زیادہ اہل نفاق کی بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ اس میں سے ایک بہت واضح یہ ہے کہ نفاق زیادہ خطرناک ہے اور گویا اس میں زیادہ لوگ ملوث ہوتے ہیں، اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، منافقت اختیار کرنے کے بعد بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے مسلمان ہیں، کفر، شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے راستے پر چل پڑے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے جنت کا راستہ گیا ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں چند 2-3 آیتوں میں مومنین کے اوصاف ہیں، چند آیتوں میں کافرین کے ہیں اور منافقین کا ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ قدر تفصیلی ذکر ہے۔ سورہ توبہ میں سورہ منافقون، ایک پوری سورت منافقون کے نام پر نازل کی اللہ تبارک تعالیٰ، اور بہت ساری صورتوں میں تفصیلی طور سے منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ اگرچہ ظاہر میں ہم کفر سے تو بچ گئے لیکن غیر محسوس طریقے پہ یا شیطان کے فریب اور دھوکے میں آ کر ہم کہیں نفاق کا شکار
شکار تو نہیں ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تفصیل کے ساتھ منافقین کی علامتیں بیان کی کہ ایک بندہ مومن اچھی طریقے سے منافقین کو پہچانے، نفاق کو جانے، نفاق کے اسباب کو جانے، نفاق کے علامات اور صفات کو بھی جانے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے تاکہ اس کا ایمان صاف ستھرا اور خالص رہے۔ آگے کہہ رہے ہیں نمبر 3 انہوں نے بیان کیا عنوان اقسام النفاق، نفاق کی قسمیں، نفاق کی قسمیں۔ کہہ رہے ہیں النفاق کالکفر، نفاق کفر کی طرح ہے، ينقسم الى نفاق دون نفاق او نفاق غیر مخرج من الملہ و نفاق مخرج عن الملہ۔ کہہ رہے ہیں کہ نفاق بھی کفر ہی کی طرح ہے، 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے بنیادی طور سے، اور نفاق کے درجات ہیں، نفاق دون نفاق، جیسے کفر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے علماء اور صحابہ یا سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ کفر کے درجات ہوتے ہیں، ایسے ہی نفاق کے درجات ہوتے ہیں، کوئی بہت اونچا نفاق ہے، کوئی اس سے کم تر، کوئی اس سے کم تر، کوئی اس سے کم تر۔ اور ایسے ہی نفاق بنیادی طور سے 2 طرح کا ہے، ایک ملت سے خارج کر دینے والا، یعنی اگر اس نفاق کو انسان اختیار کرے گا تو مسلمان رہ ہی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کے جناب میں، وہ اسلام سے ایمان سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو۔ ہاں، حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے قبیل کے اور اس کے گروہ کے لوگ، وہ اسی قسم کے تھے، یعنی منافقین جو اسلام سے خارج ہو گئے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَنِفَاقٍ مُخْرِجٍ عَنِ الْمِلَّةِ، وہ نفاق، دوسرا نفاق وہ ہے جو پہلے نمبر پر وہ نفاق جو ملت سے خارج نہیں کرتا، کچھ اعمال میں نفاق کی علامات یا نفاق کی کچھ جنس سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن عقیدے میں نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ نفاق جو ملت سے انسان کو خارج کر دیتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ، اور جن کے بارے میں قرآن نے وعید بیان کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ یہ کفر و کافرین سے زیادہ سنگین جرم کے مرتکب ہیں۔ آگے اس کا تھوڑا سا تذکرہ آئے گا۔ النوع الاول، اب ان دونوں قسموں کا انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلی قسم النفاق الاعتقادی، عقیدے کا نفاق، وہو ما کان من طریق اعتقاد الکفر و ابطانہ، یہ عقیدے کا نفاق، یہ نفاق اکبر، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کفر اکبر، شرک اکبر، ویسے یہ نفاق اکبر ہے، اور جیسے وہ پڑھا شرک اصغر، کفر اصغر، تو ایسے ہی نفاق اصغر وہ ہے جو عقیدے میں نہیں عمل میں ہوتا ہے۔ تو پہلا نفاق جو اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے وہ اعتقادی نفاق ہے، یعنی وہ نفاق جو عقیدے کا حصہ بن جائے، عقیدے میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کے عقیدہ بنانے اور کفر کو دل میں چھپانے سے عبارت ہے۔ کفر کو آپ عقیدہ بنا لیں یا دل میں چھپائے رکھیں، چاہے اپنے آپ کو اور بظاہر میں مسلمان کہیں، یہ اعتقاد کا نفاق ہوگا۔ وَالتَّلَبُّسْ بِالْإِسْلَامِ وَإِظْهَارِهِ، عقیدے میں کفر ہو، دل میں کفر چھپا ہوا ہو، اور ظاہری لباس اور اظہار اسلام کا کرے، آدمی اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے کا دعویٰ کرے، مع انہ منسلخ منہ ومکذب بہ، ظاہر میں پیرہن اسلام زیب تن کیا ہوا ہو، پہنے ہوئے ہو، لیکن اسلام سے نکل چکا ہے اور اس کو دل کے اندر جھٹلانے والا ہو، اسلام کو یہ پورا اسلام جھٹلائے یا اس کی کچھ ثابت شدہ تعلیمات کا انکار کرے، اللہ اور رسول کا مذاق اڑائے، شرک اور شرک اکبر، کفر اکبر کی کسی بھی چیز کو دل میں رکھے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو یہ نفاق اعتقادی ہوگا۔ اور اسی نفاق اعتقادی کو اختیار کرنے والا گروہ وہ گروہ تھا وہ نحلۃ المنافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی منافقین کا گروہ تھا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، وہ مباین للایمان و مناف لاصلہ،
یہ نفاق اعتقاد والا اور عقیدے والا نفاق جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے، منافی ہے، ایمان سے الگ ہے، بلکہ اس کی اصل، ایمان کی اصل اور بنیاد کے منافی ہے۔ یہ نفاق اکبر اگر کسی کے دل و دماغ اور عقیدے میں آ گیا تو وہ ایمان کی اصل سے محروم ہو گیا، اس کا اسلام ٹوٹ پھوٹ گیا۔ نواقض ایمان پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ایمان کے باب میں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو منافقین تھے وہ اسی قبیل کے تھے، عقیدے میں اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی رکھتے تھے، مخالفت رکھتے تھے، کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ بِالنِّفَاقِ الْأَكْبَرِ، اس قسم کو نفاق اکبر کہا جاتا ہے، اس قسم کا نام نفاق اکبر ہے۔ وَصَاحِبُهُ يَكُونُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اس کا ارتکاب کرنے والا یعنی جو نفاق اکبر میں مبتلا ہے اگر وہ اسی پر مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، یعنی کافروں کے، عام کافروں کے طبقے سے بھی نیچے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کو جانا، داخل ہوا اور پھر نکل گیا، وہ جنگلی چوہے کی طرح کہ بل کے اندر ایک سوراخ سے داخل ہوا اور دوسرے جگہ سوراخ بنا کے باہر نکل گیا۔ یہ منافق بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام میں آیا اور نکل گیا، اسلام کو جان کر اس کی مخالفت کی، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کی مخالفت کی، اس کا جرم کئی اعتبار سے سنگین اور دوہرا بلکہ 3 اور 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی غلط نمونہ پیش کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی، کہ اسلام کو قبول کر کے کافروں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو گویا کافروں کی تائید کرتا ہے اور اسلام کی تکذیب کرتا ہے، کافروں کے کفر کے سلسلے میں ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ان کو یہ پیغام دیتا ہے اپنے رویے سے، زبان حال سے، کہ تم کافر ہو، کفر پر ہو، تم صحیح ہو، دیکھو میں مسلمانوں کے بیچ رہتے ہوئے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے تمہارے دین پر ہوں۔ تو یہ غیر محسوس طریقے پہ ایک مسلمان دین اسلام کی تبلیغ کا، دعوت کا مکلف ہے۔ آپ اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی طاقت اور علم کے مطابق دوسروں تک اسلام کی تعلیم پہنچائیں اور اپنی طاقت کے مطابق اسلام کی، توحید کی حقانیت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لیکن ایک منافق اس کے برخلاف کیا کرتا ہے کہ اسلام کے اندر کیڑے نکالتا ہے اور کافروں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا ہے کہ تمہارا دین صحیح ہے، کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے پہلے قرآن نے کہا مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اب ان کے کفر کے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے خلوت اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ تو بس ہم مذاق کے طور پر ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، ان کی ہنسی اڑانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہاں صاحب کتاب نے اگرچہ تذکرہ نہیں کیا، نفاق اکبر کا اتنا ذکر کر کے نفاق اصغر اور نفاق عملی کا بیان کرنے لگے، لیکن یہاں میں ایک چیز کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے منافقین، عبداللہ ابن ابی بن سلول کا ٹولہ جو تھا وہ منافقین اکبر، نفاق اکبر کے حاملین کا گروہ تھا۔ تو عام طور سے کچھ لوگوں کا یہ تصور بن جاتا ہے کہ یہ ویسے منافقین تو آج نہیں ہیں اور ہمارے گرد و پیش میں نہیں ہیں۔ یہ میرے علم اور میں سمجھتا ہوں ادلہ بہت واضح طور پر ہے، آپ بھی اس کو مانیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ انداز یا منہج کے اعتبار سے ان کا طریقہ اور آج کے منافقین کے طریقوں میں کچھ فرق ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے آج بھی اعتقاد کا نفاق اکبر پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، قرآن و حدیث اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، لیکن صحیح ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کرے، قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑائے۔ ابھی ایسے کتنے لوگ ہیں، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، چلو یہ بہت مشہور ہو گئے، کچھ دنوں پہلے 2 خواتین امینہ ودود اور کون اسرا نعمانی امریکہ کے ایک چرچ میں جمعہ کی نماز پڑھائی، خاتون نے خطبہ دیا، نماز پڑھایا اور کہا کہ یہ قرآن حدیث کی تفسیر مردوں نے کی ہے، عورتوں کے خلاف کی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اور پھر انہوں نے اسلام کی تعلیمات میں گویا کہا کہ عورت بھی امام ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے اور وہ ہو سکتی ہے۔ اب جو ظاہری طور پر دکھائی دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ایک طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں۔
صف بنا رہے ہیں تو مرد اور عورت ایک صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو قرآن حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور مذاق اور ٹھٹھا بنانے، دوسروں کو ہنسی کا موقع دینے کے مترادف ہے۔ یہ میں ایک دو مثال دے رہا ہوں۔ انکار حدیث کا کفریہ عقیدہ آج بہت سارے مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے، جو ظاہر میں مسلمان ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، ابھی کفر کو اور تکفیر معین اور تکفیر مطلق کی بات ذہن میں، ہم کسی خاص کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، کہ ان کے عقیدے میں کیا ہے، ان کو واقعی کوئی اشکال ہے، کوئی شبہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کافر اللہ کے یہاں نہیں قرار پائیں گے یا ان کا جرم ہلکا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قضیے اور مسئلے کے اعتبار سے حدیث رسول کا ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرنا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ علماء دین میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کفر ہے۔ قادیانیت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں تو ان کے عقائد کی بنیاد پر لوگوں کو بالکل صاف صاف فتوے علماء کرام کا، ہاں عرب و عجم کے علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، کبار علماء کی لجنات کے فتووں کی مہر تصدیق ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب حکومتوں نے کہہ دیا کہ قادیانی جیسے پاکستان اور دوسرے مقامات پہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ تو دیا، لیکن وہاں سے باہر جہاں یہ قانون نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر سامنے آتے ہیں۔ دیہاتوں، گاؤں اور بہت ساری بستیوں اور علاقوں میں آج کی تاریخ میں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اپنے زہریلے عقائد سادہ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں۔ کئی مقامات پہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ وہاں ایک امام، مسجد کا امام ہے، تقریر کرتا ہے، اس کو باہر سے مدد ملتی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے۔ تو قادیانی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، بہائی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، رافضی شیعہ ہے، ہاں یہاں ہمارے درمیان میں صوفی ہے، تصوف، شبہات کے فتنے میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ ابھی پیغام قرآن کے ہمارے جو دروس جاری ہیں یوٹیوب پہ اس کو لوڈ کیا جا رہا ہے، آپ گزشتہ 3-4 دنوں کے ہمارے دروس کو ضرور دیکھیں۔ حلاج ابن عربی، حسین بن منصور حلاج ابن عربی، ابو یزید بستانی، یہ جہاں جتنے حاضر ہیں ان لوگوں کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور ہمارے ماحول میں سنتے ہیں آپ۔ بہت سارے علماء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر، اور ہندوستان پاکستان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں تصوف سے جڑی ہوئی اکثر پیش کر، اور وہ تصوف سے جڑی ہوئی شخصیات جن عقائد کو اپنے بڑوں کو پیر مانتی ہے، شیخ مانتی ہے، ان کے عقائد میں وحدت الوجود اور اتحاد کے عقیدے شامل ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مبلغ ابن عربی، حسین بن منصور حلاج، جو کہتا تھا انا الحق۔ ہاں میں نے اس میں ان دروس میں بیان کیا حوالوں کے ساتھ، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب اور دوسری کتابوں کے حوالے سے، کہ ہندو مذہب کے ایک اپنشد ہے، ہاں ویدوں کی شرح میں اپنشد، اس میں ایک اپنشد کا نام ہی انہوں نے جو نقل کیا دکتور ضیاء الرحمن نے، اللہ اپنشد، اب وہ سنسکرت میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی تلفظ کچھ اور ہو، اللہ اپنشد، یہ اپنشد کا یہ حصہ یا کتاب، اس کے 108 اور 189 کتابیں ہیں اپنشد کی، ہاں 12 اس میں سے ان کے یہاں معتبر مانے جاتی ہیں، اس میں ایک اللہ اپنشد ہے، یہ ان الحق کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ حسین بن منصور حلاج اسی کا ماننے والا تھا اور ہندوستان میں ہندوؤں سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور اوم کا جو فلسفہ پنڈتوں نے بیان کیا، شنکراچاریہ اور دوسرے اس کے ہم مشرب ہندوؤں نے، وہ وہی عقیدہ ہے کہ ایک انسان عبادت ریاضت کرتے ہوئے طریقت و سلوک کے راستے پر چلتے 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 حقیقت اولا یعنی خالق کائنات یعنی علت العلل کے اندر جا کر ضم ہو جائے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ہندو مذہب کی میں نے بتائی، ان دروس میں میں نے بتایا کہ صوفیوں کے جو اعتقادات ہیں وہ یونانی فلسفہ، افلاطونیت جدیدہ ایک مذہب ہے پورا، اس سے، اور مصریوں کے بعض عقائد، باطنیوں کے افکار، باطنیہ وہ طبقات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیکھیں یہ خود باطنیہ بھی منافقین ہی کی ایک شکل ہے، ہاں ان کے وجود کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو، اس سے پہلے شاید میں نے بیان کیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی مخالفت جنگی اعتبار سے، مقابلہ آرائی کے اعتبار سے کرتے کرتے جب کفار مشرکین تھک گئے تو انہوں نے یہی تدبیر اختیار کی کہ اسلام اور مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانے کا، کمزور کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر گھس کر، دھوکہ دے کر ان کے عقائد کو خراب کیا جائے، ان کی اسلامی تعلیمات کو بگاڑا جائے،
اب داخل ہونا ہے تو اثر کیسے ہوگا، لوگ اور عوام کیسے ہماری باتوں کو قبول کریں گے؟ تو اس کے لیے 2-3 بنیادی طریقے اختیار کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے کچھ معنی اور مطلب ہوتے ہیں تو اس کے باطنی معنی بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کے ظاہری معنی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سطحی لوگ ہیں، کم علم عوام اور جاہل لوگ ہیں۔ اصل چیز تو اس کا باطنی معنی ہے جو مغز ہے۔ صوفیہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مغز ہے، اور قال اللہ قال رسول کہنے والوں کے پاس چھلکے ہیں۔ ہاں، ایک صوفی کہتا ہے کہ وقفنا کیا ہے، خذنا فی بحر وقف الانبیاء بساحل نعوذ باللہ من هذه الهفوات والکفریات۔ اس کفر قسم کے عقیدے کو میں بیان کرنے کے لیے نقل کر رہا ہوں، کفریہ بات ہے کہ ہم اس سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، انبیاء جس کے ساحل پر کھڑے رہ گئے، وہ کنارے کنارے ہیں، ہم غوطہ لگا رہے ہیں، یعنی ہمارا درجہ، ہمارا علم، ہمارا مقام ان سے زیادہ ہے۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کفر کو اختیار کرنے والے لوگ، میں نے ان دروس میں بیان کیا، کچھ تعارف کیا، ان کے بعض اقوال کو نقل کیا، اور اس میں بیان کیا کہ علماء اسلام میں سے بہت سارے لوگ جیسے امام ذہبی، ابن حجر اور ایسے بہت سارے علماء اور بڑے بڑے کبار علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن عربی کی فصوص الحکم ہے، یا حلاج ابن فارس بہت بڑا صوفیہ کا ایک امام، ان کی کتابوں میں جو حفوات اور کفریات بھری ہیں اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کتاب میں کفر نہیں ہے تو یہ ماننا چاہیے کہ روئے زمین پر یا دنیا کے اندر کفر ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اگر کفر کا وجود ہے تو یہ کتابیں اس سے بھری پڑی ہے۔ اور ان کو ہمارے یہاں بہت سارے علماء کبار عوام کے سامنے بڑے بڑے مشائخ، پیر اور فلاں القاب سے جو ہے شیخ اکبر کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو جب آپ نے یہ تعارف کرایا کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے، بہت پہنچا ہوا اور ایسا ہے، اب وہ اس کی الٹی سیدھی کتابوں کو، فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ جیسی انتہائی رذیل کتاب جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے بلکہ اس کا رد کرتی ہے، وحدت الوجود کے سب سے سنگین قسموں کے کفر کو بیان کرتی ہے، قرآن سے ثابت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، جو غیر مسلموں کے اجنبی افکار پر مشتمل ہے، یونان ہندو مذہب کے حاصل شدہ فلسفوں کا مجموعہ ہے، اس کو بھی تو وہ صحیح سمجھے گا۔ اور یہاں سمجھ رہے ہیں لوگ، ایسا سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک تعلیم جو قرآن حدیث کے بالکل برعکس ہے، ابن عربی کی، حلاج کی ہے، حلاج کے اقوال میں جو ہم نے کتاب کے حوالے سے نقل کیا، وہ خود کہتا ہے کہ انا الحق کہنے والا، وہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کا کفر کرتا ہوں اور مجھ پر کفر واجب ہے، اور اسی پر مر گیا۔ اس دور کے علماء کرام نے با اتفاق اس کو کافر ہونے اور سزائے موت کا فیصلہ سنایا، اور اس وقت کے مسلمان خلیفہ نے اس پر اسے پھانسی کی یا قتل کی سزا دی۔ اب جس شخص کے ایک دور کے علماء اتفاق سے جسے کافر کہہ رہے ہیں، آج ہم کو اس کو ہمارے سامنے اس کو صاحب حق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کتنی بڑی عجوبہ کاری اور افسوس کی بات ہے۔ اور مسلمانوں کی جہالت کی کتنی بڑی انتہا ہے، عقائد اور اپنے صحیح دین سے ناواقفیت کا ایک معراج ہے یہ، کہ جو کفر کے سرگردہ لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے لیے معتبر، محترم، مقدس شخصیات کا درجہ دے رکھا ہے۔ مسلمان عوام اور جاہلوں میں آج ان کے اقوال زیادہ عام ہیں اہل حق کے مقابلے میں۔ تو یہ حسین بن منصور حلاج کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں اس کے اقوال میں سے، کہ وہ کہتا ہے کفر مجھ پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے فتوا، اگر میں کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لوں یا لوٹ آؤں تو یہ مروت، وقار کے خلاف بات ہوگی، شان کے خلاف بات ہوگی۔ عربی میں لفظ فتوا ہے، اس کے کئی معنی لوگوں نے بیان کیے۔ امام کوشیری کہتے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے کہا مروت، ہم اپنی زبان میں جیسا کہتے ہیں نا، یہ میری شان کے خلاف ہے، تو کہا شان کے خلاف۔ تو اب اس نے تفصیل بیان کی کہ ابلیس سے اور فرعون سے میں نے مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا، تو ابلیس نے کہا کہ اگر میں سجدہ کر لیتا آدم کو اللہ کے کہنے پر، جب جس کا میں نے انکار کر دیا تھا، اب بعد میں کر لیتا تو یہ میری شان، میرے وقار کے خلاف ہوتا۔ فرعون نے کہا میں بھی اگر اللہ کے رسول موسیٰ پر ایمان لے آتا تو یہ میری شان کے خلاف ہوتا، فتوہ کے خلاف ہوتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ابلیس کو جہنم کی دھمکی دی گئی،
فرعون کو دریا میں ڈبو دیا گیا لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹے نہیں، قائم رہے، کیونکہ یہ شان کے خلاف تھی بات۔ ایسے ہی اگر میں لوٹ کر ایمان کی بات کو قبول کر لوں تو یہ میری شان کے خلاف ہوگا۔ میرا ساتھی اور میرا استاذ فرعون، میرے ساتھی اور میرے استاد فرعون اور ابلیس ہے۔ یہ حسین بن منصور حلاج کے اقوال میں سے کتابوں میں موجود ہے حوالوں کے ساتھ۔ بتائیے یہ ایمان ہے؟ ایسے عقیدے کے رکھنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو کس خانے میں رکھیں گے؟ کیا یہ اعتقادی کفر نہیں ہے؟ ہاں، یہ انا الحق کہہ رہا ہے، ابلیس فرعون کو اپنا استاذ کہہ رہا ہے، انبیاء کرام کا رد کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فرعون ڈوب گیا لیکن مانا نہیں اللہ کو، جب اس کو قرآن نہیں معلوم تھا۔ ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ہاں، کہ میں اس شخصیت اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، قرآن کہتا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ڈوب گیا لیکن ایمان نہیں قبول نہیں کیا، شان کے خلاف کام نہیں کیا۔ یہ شان ہے نہیں، یہ تکبر ہے۔ یہ وہ تکبر جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے روک دیا اور کفر کا ارتکاب کرنے والا بنا دیا۔ ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان، یہ اہل تصوف جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شبہات کے فتنے، یہ میں نے تھوڑی سی بات جو اہل تصوف کی بیان کی، یہ کچھ باتیں اس میں آئے گی انشاءاللہ، کچھ اور قضیے آئیں گے اور وہاں آپ جانیں گے کہ ایسے کئی کفر ہیں جو کچھ لوگ علم کی بنیاد پر اور زیادہ تر لوگ جہالت کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جہالت ہو سکتا ہے کہیں عذر بنے کہیں عذر نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم توحید اور ایمان کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو دروس کا سلسلہ ہے اسی تناظر میں دیکھیے اور سوچئے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جنت کے راستے والا راہی بنانا چاہتے ہیں تو یہ عقیدہ اور ایمان سیکھنا اور سکھانا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے درمیان میں، چھوڑیے غیر مسلموں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے اور جال پھیلائے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑیے۔ ہمارے درمیان میں اصحاب و جبود استار، یہ جو میں نے کچھ نام لیے، صوفیہ کو لوگ سمجھتے ہیں سیدھے سادے ہیں، تزکیہ اور دین پر عمل کرنے کا کام کرتے ہیں، جھگڑوں لفڑوں میں پڑتے نہیں ہیں۔ جھوٹ ہے، غلط ہے، فریب ہے۔ ان کا باطن انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ہمیشہ روافض اور شیعوں کے اور اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار رہے ہیں۔ میں نے باطنیہ کا جو تعارف کرایا کہ قرآن کا ظاہر کے ساتھ باطن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک عام مسلمان ہماری بات کو قبول اس وقت کرے گا جب ہم اس کے سامنے یہ کہیں کہ جو بات ہم قرآن کے معنی اور مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت کے کسی امام نے کہی ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے مسلمانوں میں ایک تعظیم پائی جاتی ہے، عزت و عقیدت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کو کیش کیا جائے کہ جب اہل بیت کے حوالے سے ہم کوئی بات کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان اسے رد نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ روافض شیعوں کے جتنے گروہ ہیں، باطنیہ کے جتنے طبقات ہیں، باطنیہ میں کرامتہ ہیں، نصیریہ ہیں، دروز ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کا نام آپ نے نہ سنا ہو۔ ہاں، یہ کرامتہ وہ جنہوں نے فاطمی حکومت قائم کی تھی، کعبہ میں حملہ کیا تھا، کعبہ کے اندر طواف کرنے والے زائرین کا قتل عام کیا، خون بہایا اور حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑ لائے اور 20 سال کم و بیش 20 سال اپنے پاس مصر میں رکھا۔ یہ نصیریہ، کرامتہ، غالی شیعہ، اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن، بغض و عناد ہے۔ یہ جو آج داعش اور فلاں میں نام لیا جاتا ہے، میڈیا میں نہیں آتا، لیکن حقیقت میں ایسے ہی لوگ مسلمان نام والے اس میں ہیں۔ وہ سلفی نہیں ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے دشمن جو اسلام کا نام لیتے ہیں۔ روافض، دروز، صفوی، ایرانی، یہ لوگ زیادہ نظر آئیں گے آپ کو۔ ترکی تصوف کا علم بردار، ایران شیعیت صفویت کا جو ہے نمائندہ، اور ہمارے یہاں تحریکی حضرات انہی دونوں کی تائید کرتے ہیں۔ اور جو توحید والے صحیح منہج کے حاملین سعودی عرب، سلفی یا دنیا کے وہ لوگ جو خالص عقیدے اور دین کی تبلیغ ترویج کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ محاذ کھڑا کر کے رکھتے ہیں۔ عقیدے کا نہ صحیح، ان کی جہالت ان کو بھی ایک قسم کے نفاق میں مبتلا کر رکھی ہے۔ میں بہت اہم اور بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، کسی کی مخالفت میں نہیں، دین اور دین کے تقاضے اور اس کی امانت داری کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بیان میں کمزوری ہو، لیکن بات کی اہمیت کو، اس کی نزاکت اور آج اس کی ضرورت کو ضرور سمجھیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان بکھری ہوئی باتوں کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ عقیدے کا نفاق آج ہمارے گرد و پیش میں مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، کہیں تصوف کی شکل میں، کہیں انکار حدیث کے روپ میں،
کہیں رافضیت کے وہ اثرات جو ہمارے ہاں کچھ علماء آج کل بہت جری ہو گئے ہیں، اہل سنت کا عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور صحابہ کرام پر پہلے یزید کو برا کہتے تھے، اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کھل کر بعض مدعیان علم اور مدعیان اعتقاد صحیحہ ان پر تنقید کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پر۔ کچھ دن گزرے گا تو یہ اور دوسرے صحابہ کرام کو نشانہ بنائیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہی رافضیت کا مقصد ہے، ٹارگیٹ ہے، اور ان کا درجہ بدرجہ آگے کا قدم ہے۔ کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ ہاں، کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو قرآن نے صحابہ کو مقبول مومنین قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اعلان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منہج کو صحیح منہج قرار دیا، نجات پانے والے گروہ کے بارے میں بتایا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ اب ان کے طریقے کو، ان کی زندگی کو، ان کے عقیدے کو اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، ان کو نعوذ باللہ جہنمی اور غلط راستے پر چلنے والا قرار دے رہا ہے، تو وہ قرآن حدیث کی ان ساری نصوص اور تعلیمات اور علماء سنت، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اس عقیدے کو اختیار کر رہا ہے، کیا وہ منافق نہیں ہے؟ اور ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو بیان کرنے والوں کو لوگ شیخ، بزرگ، استاد، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، وہ اعلی کار بن رہے ہیں رافضیت کے، رافضی اعلی کار ہیں مسلم دشمن طاقتوں کے۔ اس طریقے سے ہمارے گھر گھر میں نفاق کے کچھ نہ کچھ اثرات گھسے ہوئے ہیں، اس سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفاق غیر محسوس طریقے پر ہماری متاع ایمان کو تباہ کر دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارے گرد و پیش میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ اعاذنا الرحمن منہا، شیخ کی دعا ہے، رحمان ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ والنوع الثانی، دوسری قسم نفاق کی، یہ نفاق اعتقادی جس کو نفاق اکبر کہتے ہیں، اس کو اختیار کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے اور اسی پر مر جانے والا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ دوسری قسم النفاق العملی، عملی نفاق، عقیدے کے نفاق کے مقابلے میں عملی نفاق، یعنی عقیدے میں تو آدمی منافق نہیں ہے لیکن عمل میں نفاق ہے۔ وہو یتصل بالاعمال الظاہرہ دون الاعتقاد، یہ تعلق رکھتا ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفاق ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے نہیں۔ ہاں، وہو غیر مخرج من الملہ، اور یہ نفاق جو ہے، نفاق کی یہ قسم ملت سے انسان کو خارج نہیں کرتا، یعنی مسلمان ہے، نفاق کی یہ چیزیں اس کے اندر ہونے کے باوجود اس کا ایمان تو کم ہوگا، کمزور ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ولیکنہ مناف لکمال الایمان، لیکن یہ کمال ایمان یعنی مکمل ایمان کی منافی ہے۔ جس شخص کے اندر یہ ہوگا اس کا ایمان کم اور کمزور ہو جائے گا۔ وصاحبہ ناقص الایمان، اس کا مرتکب نفاق عملی کا ارتکاب کرنے والا انسان ناقص الایمان ہے، کامل نہیں ہے۔ ہاں، ومعرض نفسہ للعقوبۃ والاثم، اور اپنے آپ کو سزا اور گناہ کے سامنے پیش کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں یہ بتاتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور سزا کا مستحق ہوں۔ اب یا تو اللہ سزا دے یا بعد میں معاف کرے، وہ کسی سبب سے، کسی وجہ کو، وہ جو قرآن حدیث سے ثابت اسباب ہیں ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر، یا اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، یہ اللہ کی مشیت میں ہوگا۔ تو یہ گویا منافقت نفاق عملی کی کچھ چیزوں کو بیان کیا۔ یہاں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، میں ایک اور بات کا ذکر کروں، اور اس مقصد کے تحت کہ اس سے آدمی جو ہے مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ نفاق عملی ہے تو ہم اس کو ارتکاب کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں۔ ہاں، قرآن کی آیات سورہ توبہ کی فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا کا ٹکڑا جس میں ہے، ہاں، کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور جھوٹ بولا۔ ہاں، پوری آیت مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ سورہ توبہ میں یہ آیت مراجعہ کر لیجئے گا، آخری ٹکڑا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا۔ پہلے کہا وعدہ خلافی اور جھوٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفاق ڈال دیا۔ اس بنیاد پر اہل علم نے یہ بات کہی، اور یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی عملی نفاق کا عادی ہو جاتا ہے، عملی نفاق اور نفاق کی علامتوں، خصلتوں، صفات کو اپنائے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ وہ عملی نفاق سے بڑھ کر عقیدے کے نفاق میں چلا جائے۔ ایسے اعمال کو اپنی عادت بنانے والے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، کوئی سنتے ہیں نا فلاں منکر حدیث ہو گیا، فلاں قادیانی ہو گیا، فلاں مرزا صاحب کے
غلط عقیدے اور افکار کا شکار ہو گیا، فلاں اس کے مرزا انجینئر کون ہے، ہاں اس کے الٹی سیدھی باتیں، اس کی تائید کرنے لگا۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایسے الٹی سیدھی باتوں کے مؤید اور دلدادہ بن جانا ہمیں تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دلوں کو پتھر سے سخت بنایا، بعض دلوں کو ہدایت کو قبول کرنے سے محروم رکھا ہے، سعادت سے محروم رکھا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ان میں نہ ڈالے، بلکہ ان لوگوں میں شامل کرے جو ہدایت اور سچ اور حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لے ہوئے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عملی نفاق کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو بتدریج ان کا دل جو ہے سیاہ سخت ہوتا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے حدیث کا وہ مضمون سنا ہوگا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کر لیا تو صاف ہو گیا، نہیں کیا تو وہ نقطہ قائم رہتا ہے، پھر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اس کی سیاہی کالا پن بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت بھی پڑھی، کلا بل رأنا علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رین، زنگ یا مہر لگا دی۔ اب جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت اور سچائی کی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی اعمال ہیں کہ اعمال کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے بند کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جانتے بوجھتے کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو آگے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ تھوڑی سی تفصیل ہو گئی کہ نفاق اصغر میں اگر آدمی بہت زیادہ آگے بڑھا تو اس کے نتیجے میں نفاق اکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسے شرک اصغر دروازہ بنتا ہے شرک اکبر کا، کفر اصغر ذریعہ بنتا ہے کبھی کبھار بسا اوقات کفر اکبر میں داخل ہونے کا۔ وقد ذکر العلماء ان ما ورد فی حدیث ابو ہریرہ، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو یہ بات وارد ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ جو روایت کرتے ہیں انہ قال کہ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ اس کی بنیاد ہے، علامہ ابن تیمیہ نے قرآن سے استدلال کیا، قرآن حدیث کہتی ہیں، اور پہلی علامت یہی بیان کی یہ عملی نفاق کی، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن آج کل ہمارے گرد و پیش میں کتنے مسلمان، ہم میں سے کون ہیں، ہاں سارے کے سارے ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے۔ یہ علامت ٹٹولے اپنے اندر ہے یا نہیں ہے؟ منافق کی ایک علامت کہ جب جھوٹ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، ہم ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، وعدہ کر دیا، ہاں میں فلاں وقت آؤں گا، کسی سے وعدہ عہد و پیمان کر لیا اور اس کے بعد اس کو غیر ضروری ناقابل تو بھول گئے، نہیں کیا، یاد بھی ہے تو ارے میرا یہ کام نکل گیا۔ ہم وعدے کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ایمان کی ذمہ داری ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ وعدہ کیا ہے تو پورا کریں، اور نہیں کرتے ہیں تو نفاق کی علامت ہے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اگر کوئی آدمی اللہ کا ڈر، آخرت کے حساب کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اس کے نزدیک چھوٹی بات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سچے پکے مسلمان ماضی کے حال کے بھی گزرے ہیں اور ہیں، وہ ان چیزوں کی اہمیت جانتے ہیں اور اس کی قیمت کو ادا کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ منافق کی ایک خصلت یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب ایک امانت جس کا عام معنی ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی کسی نے کوئی چیز ودیت کر کے ہمارے پاس رکھی کہ یہ سامان میرا رکھو، ہم نے رکھا اور پھر اس کو جو کا تو لوٹایا جائے وقت مقررہ پر یا جب وہ طلب کرے، یہ ایک اس کا امانت کا عمومی معنی ہے۔ اور دوسرا معنی کہ ہر وہ چیز جو کسی اور کا حق اور اس کا راز یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے، ہاں، اور اس کے سلسلے میں آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اس کے حق تلفی ہوتی ہے تو ایسا کرنا امانت میں خیانت ہے۔ آپ کے پاس کسی کا راز ہے، آپ اس کو افشا کریں۔ ایک آدمی آپ کو اپنے گھر کے معاملات میں مشورہ کر رہا ہے، پنچ بنا رہا ہے، اپنے گھر کی باتیں، اندرون کی باتیں بتا رہا ہے، اور آپ جا کے 4 لوگوں میں اس کے راز کو افشا کر رہے ہیں، اسے بیان کر کے مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے گھر میں تو ایسا ایسا معاملہ ہے، اس کی بیوی کا یہ معاملہ ہے، والدہ کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، کسی نے آپ سے سوال پوچھا، صحیح علم کو چھپا رہے ہیں اس لیے کہ میرے مسلک کے خلاف ہے، یا اگر میں صحیح بات بتا دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کسی اور وجہ سے آپ حق کو چھپا رہے ہیں اور واضح نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔
آپ کی اولاد آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، آپ کہیں ملازم ہیں، کہیں مزدور ہیں، ہاں تو آپ اپنے کام کے سلسلے میں امین ہیں۔ خیر یہ امانت کا تفصیلی معنی ہے۔ ہاں اب کہیں بھی اگر ہم امانت میں اس اعتبار سے دیکھیے تو یہ عملی نفاق کا دائرہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے، اور پھر اس تناظر میں دیکھیے سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، قرآن کی دوسری صورتوں میں منافقین کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ کچھ منافقین اکبر کی یعنی نفاق اکبر والوں کی ہے، مسلمانوں کو دکھ پہنچتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کو سکھ پہنچتا ہے، کامیابی اور کامرانی ملتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں اپنے شہر کے اور دوسرے لوگوں کو دیکھیے، اپنے شہر کے اور گرد و پیش کے دیکھیے کہ کسی مسلمان کا کوئی بھلا ہوا، نام ہوا، عزت ملی، شہرت ملی، کوئی ترقی ملی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہرگز ہرگز نہیں ہے، منافق کی ہے، قرآن کہتا ہے۔ ہاں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مسلمان کی علامت ہے، برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا منافق کی علامت ہے۔ ہم جب کسی کو نماز پڑھنے سے، کسی نیک کام کو کرنے سے روکتے ہیں تو ہم منافقت کے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں، علامت کا ارتکاب کرتے ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ہاں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں خرچ سے باندھ لینا، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ منافقین کے بارے میں اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، مومنین خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، خرچ کرنے کی جگہ پر حقداروں کو اس کا حق دیتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا پیش کیا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پیش کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ منافقین کی علامت ہے کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست روی سے اٹھتے ہیں، دل نہیں ہوتا، زبردستی مجبور ہے۔ ہاں ایک مومن، اس کا مطلب یہ کہ مومن نماز کے لیے نشاط سے، دل کی جذبے اور خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔ ہاں اور اس کے اندر کسل مندی، سستی اور بے رغبتی نہیں ہوتی، بلکہ رغبت اور شوق ہوتا ہے۔ ایک یہ، اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین کی ایک علامت ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین کون ہیں؟ جو اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صبح و شام سونے کی خوب دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تفسیر آپ سن چکے ہیں، وَذَاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ، اور اس معنی کی جو قرآن کی آیتیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کون ہیں؟ جو صبح شام کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے اور مختلف موقعوں کی جو دعائیں اور اذکار بتائی گئی ہیں نماز کے بعد کی، اور ان اذکار کو جو عمل میں لاتا ہے وہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والوں میں شامل ہے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بالکل آخری پیراگراف ہے کہ یہ جو ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہوا من قبیل نفاق العمل، یہ عمل کے نفاق کی قبیل سے ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اور اسی کے معنی کی ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کی، وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی جو حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں، چار صفات ایسی ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے اندر ہوگی تو وہ خالص منافق ہوگا، یعنی پکا منافق ہوگا۔ ہاں یہ تاکید کے طور پر ہے۔ ہاں ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑے گا تو وہ نفاق کے عملی نفاق سے باہر آئے گا۔ اذا اؤتمن خان، وہ چار علامتیں کیا ہیں کہ امانت دی جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب یہ جیسے میں نے ابھی امانت کا تفصیلی معنی بتایا، جھوٹ کے بھی بہت سارے لمبی چوڑی تفصیل کر سکتے ہیں، اور جھوٹ جتنے بھی گناہ ہیں تقریباً سب میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ شرک میں بھی جھوٹ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مقام کسی جھوٹے طور پر کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، حلال کو حرام اور حلال کو حرام بنا رہے ہیں تو آپ شریعت پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں۔ جھوٹ کے جتنے بھی قسمیں ہیں، میں نے محمدی مسجد میں سلسلہ وار 6 جمعہ کے خطبات دیے تھے جھوٹ کے نقصانات اور اس کی مختلف قسموں پر مشتمل۔ ہاں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مضمون کتنا پھیل سکتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا، بیان کرنا، یعنی یہ درجات ہیں۔ حدیث، جھوٹی حدیث، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دیندار بنتے ہیں، جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں، جھوٹا فتویٰ اور حکم بیان کر دیتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ منافق کی علامت ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ،
اور جب عہد و پیمان کرے تو غدر کرے، یعنی غداری مطلب عہد شکنی کرے، عہد کی مخالفت کرے، اسے وفا نہ کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اب یہ عہد بھی بہت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کی تفصیل پڑھیں گے تو اللہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ ہم نے کہا، رسول سے ایک معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کہا، ہمارے بیوی بچے والدین رشتہ دار پڑوسی ان سب سے ہم کچھ شریعت کے کچھ عہد و پیمان میں بدھے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو فسق و فجور کرے۔ اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی کسی سے جو ہے انبن ہو جائے تو آپ گالی گلوچ زبان سے دیں، نہیں، بلکہ آپ بد اخلاقی کا جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی کی مخالفت میں۔ آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایک آدمی سے میں ناراض ہوں، اس کو بدنام کرنا چاہتا ہوں تو اس کی چھپی ہوئی غلطیاں یا جو اس نے غلطیاں نہیں بھی کی ہے اس کو غیر محسوس طریقے پر میڈیا پر ڈالتا ہوں، لوگوں میں بیان کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں جمہوری طریقہ ہے نا، اسلام کم جمہوریت پہ زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کون جو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی ہے منافقت، آپ کا حق، آپ کا دعویٰ اور آپ کا عمل ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ علماء نے کی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں صرف، کہ جب جھگڑا ہو، مخالفت ہو، کسی سے دشمنی ہو تو فجرا، فسق و فجور کرے، زبان سے گالی گلوچ کرنا بھی فجور ہے، اور حرکتیں جو غلط حرکتیں کرنا، کسی پر آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، کسی کو بدنام کر رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کے تعلق سے کوئی اور چال چل رہے ہو، یہ سب فجور کے معنی میں داخل ہے۔ آج ان منافقت کے یہ جو 4 علامتیں بیان کی اللہ کے رسول نے، اور یہ 4 ایک اپنے معنی میں ایک کتاب ہے، ہاں، تو ان 4 چیزوں کا جائزہ لیجئے تو ہمارے مسلمانوں میں مومنین کی صفات سے زیادہ یہ منافقین کی صفات زیادہ نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ آخر میں یہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ، یہ نفاق عملی کی مثالیں دی انہوں نے، اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کانا منافقا خالصا، جس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ وہ خالص منافق ہوگا، پکا منافق ہوگا، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اے شدید الشبہ بالمنافقین بسبب هذه الخصال، یعنی ان خصلتوں کی وجہ سے وہ منافقین کے ساتھ انتہائی سخت مشابہت رکھتا ہے، شدید مشابہت رکھتا ہے، وہ اعتقادی منافقین کی طرح نہیں ہو جائے گا۔ یہ وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے۔ قال بعض العلماء، بعض علماء کا کہنا ہے هذا فی من كانت هذه الخصال غالبة علیہ، یہ بات جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ یہ چیزیں منافقین کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر یہ خصلتیں یا ان میں سے کوئی خصلت غالب ہو، یعنی اس کی عادت ہو، زیادہ تر وہ ان کا ارتکاب کرے۔ ہاں، فاما ما يندر ذلك منه، رہا وہ شخص جس کے طرف سے یہ کبھی کبھار پیش آ جائے، یعنی کبھی زبان سے جھوٹ سرزد ہو گیا، کبھی جو ہے اس نے وعدہ خلافی کر بیٹھا، یعنی کبھی کبھار اگر اس قسم کی غلطیاں ہو جا رہی ہیں فلیس داخلا فی، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے کہا تھا اے تاجروں کی جماعت، تم سے کبھی کبھی نادانستہ طور پر بھی، یہ میں وضاحتاً نادانستہ کہہ رہا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے، اس لیے تم اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرو۔ تم سے جو دانستہ نادانستہ یہ جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے نا، ہاں، بیچنے وچنے میں، گراہک سے بات کرتے میں، تو یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی منصوبہ بنا کر سوچ سمجھ کر بولے وہ الگ ہے، کبھی کبھار سرزد ہو جاتا ہے، کسی موقع محل میں ایک مسلمان بھی کچھ باتیں زبان سے ایسی نکال بیٹھتا ہے جو جھوٹ ہوتی ہے، یا کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو وعدہ خلافی پر مبنی ہوتی ہے، تو کبھی کبھار اگر کسی سے ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ فہذا هو المختار فی معنی الحدیث، یہی بات حدیث کے معنی کے سلسلے میں پسندیدہ اور مختار ہے۔ علماء تحقیق کا کہنا ہے کہ یہی معنی زیادہ بہتر، راجح اور صحیح ہے۔ یہ نفاق سے متعلق بعض معروضات ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہاں میرے سامنے کئی مضمون تھے، ان سب کو چھوڑ کر میں نفاق کی قسمیں، اس کا حکم اور اس کے اور کفر کے درمیان فرق، اور اس کو زندیقیت بھی کہا جاتا ہے، اس کا فرق، ان سب بحثوں کو نہ کرتے ہوئے صرف 1-2 قول سلف کا پیش کر دوں اس سلسلے میں، کہ حضرت صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ من نفاق کیا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے جواب دیا ان تتکلم، قال ان تتکلم بالاسلام ولا تعمل به، نفاق یہ ہے کہ تم اسلام کا دعویٰ زبان سے تو کرو لیکن اس کی تعلیمات پر، اس پر عمل نہ کرو۔ ہاں، یہ حوالے بھی ہیں اس میں، میں موسوعہ سے یہ باتیں نقل کر رہا ہوں۔ وقال الحسن البصری، امام حسن بصری کہتے ہیں من النفاق، نفاق کے
شکلوں میں سے ایک شکل یا صورت ایک یہ ہے اختلاف اللسان والقلب، زبان اور دل کا اختلاف والا ہونا، واختلاف السر والعلانیہ، اور سر بھید اندر کی بات کا، علانیہ ظاہر کی بات کے خلاف ہونا، واختلاف الدخول والخروج، اور داخل اور خارج کا، داخل ہونے اور خارج ہونے کا اختلاف ہونا، یعنی دونوں کا ٹکراؤ والا ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، غالباً صحیح مسلم میں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے بعد میں کہا کہ ہم عمرہ کے پاس جب ان کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے الگ انداز میں بات کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب ان کی مجلس سے نکلتے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم صحابہ کرام اسی کو نفاق میں شمار کرتے تھے کہ آپ ان کے سامنے الگ ہے، پیٹھ پیچھے الگ ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں۔ ابو جعفر طبری کہتے ہیں کہ نفاق کا معنی جو ہے انما ہوا اظہار المرء بلسانہ قولا، کہ آدمی کا زبان سے ایک بات کا ظاہر کرنا ہے جبکہ دل میں مستبطن خلافہ، ما ہوا مستبطن خلافہ، جبکہ اپنے دل میں وہ اس کے برخلاف بات کو چھپائے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے منافق کا نفاق بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے اتخاذہ ما یظہر من القول بلسانہ بالایمان، کہ زبان سے قول کے طور پر ایمان کے جو اظہار کر رہا ہے، خداعا للمؤمنین بذلک، مسلمانوں کو اس طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے، وہو مستبطن بقلبہ غیر الذی یظہرہ لہم بلسانہ، جبکہ وہ دل میں اس کے علاوہ چھپائے ہوئے ہوتا ہے جس کو زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کے علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک آخری بات یہ کہ اس نفاق کو جاننے کے بعد ہمیں کتنا اس سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، اس کا ایک نمونہ آپ صرف ملاحظہ فرمائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقات میں محمد ابن منقدر صحابی تابعی، بہت مشہور تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا، کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ان 30 میں سے ہر صحابی اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے بس اس ایک قول پر غور کریں اور پھر اس مضمون کی اہمیت پر، کہ صحابہ کرام جن کے ایمان کی سند اللہ نے دی، رسول نے دی، ان کی قبولیت اور ایمان کی، وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ تو ہم اور آپ کس مرحلے کے کس درجے کے مومن ہیں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ عمر فاروق نے ایک مرتبہ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو کر جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ واپس جا رہے ہیں، صاحب سر رسول، منافقین کو پہچاننے والے صحابی تھے۔ فارغ ہو کر آئے اور کہا کہ کیا یہ شخص بھی منافق تھا؟ تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ ان کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے۔ تو عمر فاروق جیسا شخص کہتا ہے جن کو جنت کی بشارتیں ملی، جن کے مقامات سے ہم واقف ہیں، وہ اس امت کے ملہمین میں شمار ہے زبان رسالت کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ یہ بتاؤ، صحیح بات بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی تو منافقین میں شمار نہیں کیا؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں، اور ہم کفر اور نہ جانے نفاق کی کیسی کیسی خصلتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم لوگ مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے جنت نہیں جائے گی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، ہمارے نفس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی، اور ایمان کے خلاف کفر، شرک اور نفاق کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔